پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکیوں کو وطن واپسی کی دی گئی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد اب ان افراد کے خلاف ایکشن جاری ہے، جبکہ رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کے عمل میں کمی آ گئی ہے۔ عمر فاروق کی خبر کے مطابق اتوار کو 6,500 مزید افغان شہری تورخم بارڈر کے ذریعے افغانستان چلے گئے۔ حکام کے مطابق 17 ستمبر سے اب تک مجموعی طور پر 1,74,358 افغان شہری افغانستان جا چکے ہیں، جبکہ رضاکارانہ وطن واپسی کا عمل اب بھی جاری ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ واپس جانے والوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق رضاکارانہ وطن واپسی کے علاوہ چھوٹے جرائم میں ملوث افغان قیدیوں کو بھی ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ 1 نومبر سے 4 نومبر کے درمیان خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد سے 500 سے زائد قیدیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پنجاب کے مختلف اضلاع سے 194 قیدیوں کو وطن واپسی کے لیے تورخم بارڈر پہنچایا گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانب چغزئی کے مطابق ہفتے کو 700 کے قریب افغان شہری بھی چمن بارڈر کے ذریعے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ 3 اکتوبر کو نگراں حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو رضاکارانہ طور پر پاکستان سے واپس اپنے وطن جانے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بار بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ ایکشن کسی خاص ملک کے شہریوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن اب تک سامنے آنے والی اطلاعات اور اعداد و شمار کے مطابق اس اعلان کا ہدف ملک میں مقیم 17 لاکھ سے زائد افغان باشندے ہی ہیں، جن میں بعض افراد ایسے بھی ہیں جو کئی سالوں سے پاکستان میں مقیم ہیں اور یہاں رہنے کی دستاویزات بھی رکھتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے بعد افغان مہاجرین کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور چھاپوں میں پکڑے گئے غیر ملکی افراد کو بڑے شہروں میں قائم ہولڈنگ سینٹرز میں لانے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ان افراد کے رجسٹریشن کے بعد انہیں افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ اس جبری بے دخلی کے خلاف پاکستان میں موجود انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ کامران یوسف کی خبر کے مطابق پاکستان کی جانب سے غیر قانونی افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کرنے پر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی ہے، کیونکہ افغانستان اس عمل پر خوش نہیں ہے، جبکہ افغانستان کے نگراں وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ نے اس حوالے سے پاکستان کے خلاف بیانات بھی دیے ہیں۔ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنے حالیہ ویڈیو پیغام میں پاکستان کو کہا ہے کہ اگر انہیں کابل کی انتظامیہ سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کی سزا افغان مہاجرین کو نہ دیں۔ سراج الدین حقانی نے اپنے ویڈیو پیغام میں حکومتی فیصلے کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اپنے مسائل کی ذمہ داری افغانستان پر نہیں ڈالنی چاہیے، جبکہ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے پاکستان کے لیے نتائج ہوں گے۔ افغانستان کا ماننا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ تحریک طالبان پاکستان کے ایشو پر افغانستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ہے، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا تحریک طالبان پاکستان کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سینئر حکومتی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس فیصلے کا تحریک طالبان پاکستان کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تاثر ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ افغانستان حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے، جو کہ سچ نہیں ہے۔ تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ 6 مہینے پہلے ہی لے لیا گیا تھا۔ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، غیر قانونی مہاجرین کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ خبر کے مطابق ایک فارن آفس کے اہلکار نے بھی افغانستان کے دعووں کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھی افغانستان سے کچھ مسائل ہیں، لیکن ہم انہیں ہمیشہ سفارتی چینلز کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ اگر افغانستان کی حکومت کو کوئی ایشو ہے تو وہ عوامی بیانات دینے کے بجائے ہم سے بات کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جن افراد کے پاس پروف آف ریزیڈنس یا افغان سٹیزن کارڈ ہے ان کو تنگ نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ دعوے بھی سامنے آئے ہیں کہ پولیس بغیر کسی تفریق کے تمام افغان باشندوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے 25,000 افغان شہریوں کی لسٹ کا معاملہ ابھی بھی لٹکا ہوا ہے۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے قریب امریکہ نے پاکستان کو 25,000 افغان شہریوں کی فہرست فراہم کی تھی، جو 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد پاکستان آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو افغانستان میں امریکہ کے لیے بطور کانٹریکٹرز یا دیگر شعبوں سے منسلک تھے۔ امریکہ نے ان 25,000 افراد کی لسٹ فراہم کرتے ہوئے پاکستان کو کہا تھا کہ ان افراد کو افغانستان ڈیپورٹ نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ان افغان شہریوں کے مستقبل کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا ہے، کیونکہ پاکستان نے اس فہرست پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ افتخار خان کی خبر کے مطابق پاکستان کی جانب سے افغان مہاجرین کے خلاف ایکشن کے دوران ان مخصوص افغان شہریوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے، جس کے بعد انہوں نے امریکہ سے مدد کے لیے رابطہ کیا، جس کے بعد امریکہ نے اس حوالے سے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ نے ان افغان شہریوں کو بھی خطوط لکھے ہیں۔ امریکہ کا ماننا ہے کہ یہ خطوط افغان شہریوں کو یہ گارنٹی دینے کے لیے لکھے گئے ہیں کہ وہ پاکستان میں گرفتاری اور ڈیپورٹ ہونے کے خوف کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی ترجمان جونیتھن لائلی کا کہنا ہے کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ان افراد کی حفاظت کے لیے قریبی رابطے میں ہیں۔ ہماری تشویش خطرے سے 2-4 افراد کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں کی محفوظ اور مؤثر آبادکاری کو یقینی بنانا دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے شیئر کی گئی فہرست میں شامل افراد کی امریکہ میں آبادکاری اور نقل مکانی کا عمل جاری ہے، لیکن ان خطوط کے باوجود ان افغان شہریوں پر ملک بدری کی تلوار لٹکتی رہے گی، کیونکہ حکومت پاکستان نے امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے خطوط کی
कानूनी हैसियत मानने से इनकार कर दिया है। वज़ारत दाखिला के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा या मुफाहमत नहीं है कि इन 25,000 से ज़ायद अफराद को भेजे गए खतूत की कोई कानूनी हैसियत होगी। पाकिस्तानी अहदेदार ने अमरीका की जानिब से भेजी गई 25,000 अफराद की फहरिस्त पर एतराज़ात उठा दिए हैं और दावा किया कि इस फहरिस्त में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो अफगान शहरी ही नहीं हैं। अहदेदार ने मजीद कहा कि फहरिस्त में बहुत सी खामियां हैं, इसमें वल्दियत और पते फराहम किए बगैर सिर्फ अफराद के नाम दर्ज हैं। वज़ारत दाखिला के एक अहदेदार के मुताबिक फहरिस्त में नाकाफ़ी मालूमात और गैर अफगान शहरियों की शमूलियत पर एतराज़ उठाए जाने के बाद अमरीकी सिफारत खाने ने एक ताज़ा फहरिस्त फराहम करने का वादा किया है। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि ये मालूमात राजदारी और सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर फराहम नहीं की गई, जबकि पाकिस्तान ने अमरीका पर गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान इन अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी के अमल में ताख़ीर का इल्ज़ाम भी आयद किया है। वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने कहा कि 2021 के बाद से अमरीका के पास इन अफराद की आबादकारी के लिए कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए काफ़ी वक्त था, लेकिन अमरीका दोबारा इस मामले को मज़ीद मौखर करने का इरादा रखता है, जबकि इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन अफराद की अमरीका मुंतकली के प्रोसेस में 18 महीनों से लेकर 2 साल भी लग सकते हैं, जबकि इस दौरान ये अफराद पाकिस्तान में ही रहेंगे। जबकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि इन अफराद को वीज़ा मिलेगा या इन्हें किसी और मुल्क में दोबारा आबाद किया जाएगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें, सिविल सोसाइटी और कई सियासतदान मुसलसल अफगान मुहाजिरीन की ज़बरदस्ती मुल्क बदरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हुकूमत के एक्शन के बाद अफगान और पश्तून अफराद के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देने और उसमें इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। साबिक सेनेटर फरूतुल्लाह बाबर और मुतादिद समाजी रहनुमाओं ने हुकूमती एक्शन के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज दरख्वास्त गुजारों के वकील उमर गिलानी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता किया और इस दरख्वास्त को जल्द केस नंबर लगाने और इसकी समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद को मुल्क बदरी का खौफ है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 4 के तहत पाकिस्तान में रहने वाले इन लाखों अफराद के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे।